الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث لکافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے کرم اور احسان سے آخری پارے کے اسباق کی ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو، ہم سب کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام طلبہ و طالبات کے لیے اس کو نافع بنائے۔ سورۃ عبس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے بعد مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے شروع میں ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں ابو جہل بن ہشام، عتبہ ابن ربیعہ، ابی ابن خلف، امیہ ابن خلف اور شیبہ وغیرہ کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا چاہی اور کچھ پوچھنا چاہا۔ بعض لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا آنا ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ مکہ کے سرداروں پر رکھی، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھنا چاہتے پوچھ سکتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پر ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ آنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے۔ ابتدائی آیات میں اس راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ اس عظیم کاروان میں ایک نابینا مومن کئی گمراہ سرداروں سے زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ سرداروں کے ایمان لانے کے بارے میں فکر مند ہونے کی اس قدر ضرورت نہیں، بلکہ شفقت اور عنایت اور کمال توجہ کے زیادہ مستحق وہ افراد ہیں جو صدق دل اور انتہائی اخلاص کے ساتھ حق قبول کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ظاہری بصارت نہیں رکھتا تو کیا حرج، وہ حق شناسی کی بصیرت سے تو محروم نہیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال فرماتے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو انہیں مدینہ میں اکثر اپنا نائب بنا کر جاتے۔ اس کے بعد اس صورت میں قرآن حکیم کی عظمت کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش، موت اور موت کے بعد کی زندگی کا بیان ہے، پھر کئی نعمتوں کا ذکر کر کے ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس صورت کا اختتام اس حقیقت پر کیا گیا کہ آخرت کے دن انسان تمام رشتوں کو بھول کر صرف اپنی نجات کی فکر میں پڑا ہوگا۔ اب سورۃ عبس کا سورۃ النازعات سے کیا آپس کا رابطہ ہے؟ تو سورۃ النازعات اور سورۃ عبس کی آخری آیات کا مضمون ایک جیسا ہے۔ سورۃ النازعات کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن مجرم محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں چند گھڑیاں ٹھہرے تھے، اور سورۃ عبس کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ انسان تمام رشتوں کو بھول کر اپنی نجات کی فکر میں پڑا ہوگا۔ مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ النازعات میں اہل خشیت اور سرکشوں کا موازنہ کیا گیا ہے، اور سورۃ عبس میں مومنوں اور کافروں کا تقابل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں سورۃ النازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون کو تزکیہ نفس کی دعوت دیں، اور سورۃ عبس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تزکیہ کو مسترد کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں،
اس کے برعکس ممکن ہے کہ بظاہر ایک نابینا آدمی اس دعوت تزکیہ کو تسلیم کرنے کی صلاحیت اور تڑپ اس میں موجود ہو اور وہ اس جذبہ سے سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو۔ اب ہم آتے ہیں سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناگواری، اپنی ناپسندیدگی کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے، استغنا کرتا ہے، فأنت لہ تصدی، تو اس کی طرف آپ زیادہ توجہ دیتے ہیں، توجہ کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، لہٰذا جو چاہے اسے قبول کرے، فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، مرفوعۃ، جو بلند مرتبے والے ہیں، مطہرہ، پاکیزہ صفحات ہیں، بِأَیْدِی سفرہ، لکھنے والے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو عزت والے نیک فرشتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو نافرمان انسان، وہ کیسا ناشکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا، من نطفۃ، ایک قطرے سے اللہ نے اسے خلقہ پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان فرما دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ کلا، لما یقضی ما امرہ، یقیناً اس نافرمان نے پورا نہ کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور سبزیاں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور خوب گھنے باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ سب پیدا فرمائے۔ کیوں؟ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب دیکھیے کہ جہاں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ احسانات گنواتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اس وقت کو بتاتے ہیں کہ جب ان انعامات کے بارے میں پوچھنے کے بارے میں ایک دن طے ہے، اس دن میں آپ کے بارے میں اس کے حساب کتاب لیا جائے گا۔ مجھے یہ بات ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کہ کسی انسان کو آپ نوکری پر رکھتے ہیں اور اس کو آپ ایک بجٹ دیتے ہیں اور اس کو آپ گھر دیتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے جا کر کرنا ہے، پھر ایک ٹائم طے کرتے ہیں کہ اس ٹائم پر آپ نے واپس آنا ہے اور آپ نے اس بجٹ کا حساب بھی دینا ہے اور جو کام کر کے آئے ہیں وہ بھی بتانا ہے۔ تو یہ منظر مجھے یہاں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ تمام نعمتیں گنوائیں، نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں،
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرے کر دینے والے قیامت کی سخت آواز آئے گی، یوم یفر المرء، جس دن آدمی بھاگے گا، من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امہ، اور اپنی ماں سے، و ابیہ، اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، و بنیہ، اور اپنے بچوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کئی چہروں پر غبار ہوگا، ترہقہا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار تھے۔ سورۃ عبس کو جب ہم نے پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 1 تا 10 میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل اہمیت صرف کسی دنیاوی منصب یا مال و دولت کی نہیں، بلکہ ایمان اور اخلاص پر مبنی عمل کی ہے، تو ہمیں اس چیز کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہے۔ اسی آیات نمبر 1 سے 10 میں ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر اہم ہے، تاہم مسلمانوں کی اصلاح اور تعلیم کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ عبس کی آیت نمبر 4 سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ اچھی نصیحت انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور آیت نمبر 11 سے 16 تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین اور بابرکت کلام ہے، اور آیت نمبر 11 سے 12 میں یہ بات آئی کہ قرآن حکیم ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں یہ بات سمجھائے گی کہ اکثر انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اور آیت نمبر 18 تا 32 میں یہ بات سمجھائی گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کر کے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور آیت نمبر 33 سے 37 تک یہ بات سمجھائی گئی کہ قیامت کی سختی انسان کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی غافل کر دے گی، اور آیت نمبر 38-39 میں سمجھایا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ خوش و خرم ہوں گے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے منکرین اور بدکاروں کے چہرے غبار آلود اور سیاہ ہوں گے۔ یہ بات آیت نمبر 40 سے 42 تک ہمیں سمجھ میں آئی۔ تو اس صورت کو پڑھنے کے بعد عزیز طلبہ اور طالبات، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان سوالات کا جواب دے سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اس صورت میں قرآن حکیم کی کیا عظمت بیان کی گئی ہے؟ اس صورت میں بیان کی گئی کوئی 3 نعمتیں آپ بیان کر سکیں۔ قیامت کے دن انسان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ اس صورت میں نیک لوگوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ امید ہے کہ یہ صورت آپ کے سامنے کلیئر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔